لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوق كل ذي علم عليم. وقال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. احترام حضرات علماء، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہم کو نصیب فرمایا اور روزے جیسی عبادت جو اخلاص سے بھری ہوئی نماز ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اس میں ریا کا ڈر رہتا ہے، خدشہ رہتا ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریا کا کوئی امکان نہیں، ریا کا کوئی ڈر نہیں، خالص عبادت اخلاص سے بھری ہوئی. اور ہمارا رات دن کا تجربہ ہے، ہم لوگ دکانوں پر بیٹھتے ہیں، گلوں پر بیٹھتے ہیں کہ سامنے کی دکان پر غیر مسلم ہے،
وہ تو اپنا کھانا ڈبہ نکال کے کھا رہا ہے اور وہ سامنے سے ہم کو دیکھتا ہے، لیکن ہمارے چہرے سے اس کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ بیچارہ صبح 5 بجے سے بھوکا ہے۔ کھانے والا یوں سمجھتا ہے کہ یہ بھی کھا پی کر بیٹھے ہوں گے۔ ایسی اخلاص والی عبادت کہ جب تک آدمی زبان سے ظاہر نہ کرے، سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے صبح 5 بجے سے کھانا بھی بند کر دیا، پانی بھی بند کر دیا، ساری چیزوں سے روزہ ہے، اور کب تک؟ افطار تک۔ علماء لکھتے ہیں کہ اسی لیے جتنی یہ روزے کی عبادت اخلاص سے بھری ہے، اللہ اس کا بدلہ بھی ایسا دیتے ہیں۔ اس لیے نماز، قرآن کی تلاوت، صدقہ، زکوٰۃ، فطرہ، پتہ ان ساری عبادتوں کا بدلہ فرشتے دیتے ہیں۔ تو روزے کی جب نوبت آئی، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، وعدہ عزیز جی، میں خود بدلہ دوں گا۔ اور ایک جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا بھی، میں خود روزے کا بدل ہوں۔ کہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ میرے بندوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو میری محبت میں، میرے خوف اور خشیت میں کھانے پینے سے روک دیا، شہوت سے روک دیا۔ علماء لکھتے ہیں جب رمضان آتی ہے، اللہ تعالیٰ جنت کو آراستہ فرماتے ہیں، جنت کو سجاتے ہیں، اور جنت کے آنکھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ان میں ایک خاص دروازہ جس کا نام ریان ہے، ریان نامی دروازہ۔ علماء لکھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ریان جو دروازہ ہے، اس دروازے سے میرے روزے دار بندے جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن ایک بات جو علماء لکھتے ہیں اور حدیث میں بھی آتا ہے الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، لیکن علماء لکھتے ہیں یہ ڈھال اس وقت ہے جبکہ روزہ بھی ہو۔ جیسے کھانے سے روزہ، مشروبات یعنی پینے کی چیزوں سے روزہ، شہوت سے روزہ، اسی طرح زبان کا بھی روزہ، کہ روزے کی حالت میں زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، جھوٹ نہ نکلے۔ ورنہ علماء لکھتے ہیں کہ روزہ ہے لیکن زبان غلط بات بولنے سے رکتی نہیں تو یہ روزہ نہیں، سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کچھ میسر نہیں ہوتا۔ کان کا بھی روزہ کہ کوئی غلط بات کانوں سے نہ سنے۔ اور اس سے زیادہ بڑھ کر جو اس وقت ہمارے اس بگڑے ہوئے ماحول میں جس گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے اور جو گناہ عام ہوتا جا رہا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ 2-4 روپے کی چائے کی پیالی بیچنے والا وہ بھی ننگی عورت کی تصویر دکان پہ لگاتا ہے تاکہ گراہک زیادہ ہو۔ 1500 کا موبائل بیچنے والا وہ بھی ننگی عورت کی تصویر لگائے ہوئے ہیں، اور ایسی فاحش تصویر کہ بازار میں دکان ہے، بازار میں بڑی تصویر لگی ہے اور مرد عورت کو بوسہ دے رہا ہے، اور ایسی تصویریں 500,000 کے موبائل بیچنے والے یا 200-500 کا کاروبار کرنے والے اپنی دکان پر لگاتے ہیں، محض اس نیت سے کہ تصویر کو دیکھ کر گراہک زیادہ آئیں گے، کاروبار بڑھے گا۔ ایسا گناہ ہے کہ جس سے بچنا بڑا مشکل۔ حالانکہ تصویر لگانے والے کو سوچنا چاہیے کہ اگر اسی دکان پر میری جوان بیٹی آ جائے یا میری اپنی بیوی آ جائے اور وہ اگر اس تصویر کو دیکھتی ہے تو اس کے جذبات پر کیا اثر ہوگا۔ مسلمان ان چیزوں کو بھول گیا جو غیرت ایمانی ہونی چاہیے، جو غیرت دینی ہونی چاہیے اور جو شرم و حیا ہونی چاہیے، وہ آج
مال کی محبت میں ختم ہوتی جا رہی ہے. 2-4 روپے کما لینے کی لالچ میں انسان ان چیزوں کو بھول رہا ہے کہ اس سے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں شیطان کو دیکھا، شیطان لعین کو، اور اس کے ساتھ بہت سی عورتیں اور بازا بجانے والے، مزامیر بجانے والے، میوزک والے. یہ بازا تو حضرت تھانوی کے دور کی بات ہے، اب تو ڈی جے کہا جائے گا. اب تو دینی جلوس بھی بغیر ڈی جے کے نہیں نکلتے، دینی جلوس بھی نکلتے، پروگرام بھی ہوتے تو اس میں بھی ڈی جے بجتا ہے. ہم لوگ اکثر کہتے ہیں یہ شارٹ فارم ہے ڈائریکٹ جہنم کا، ڈی جے ڈائریکٹ جہنم، جو ہمارے اس بگڑے ہوئے سماج میں چلا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے خواب میں شیطان کے ساتھ باجا بجانے والے اور عورتوں کو کثرت سے دیکھا، اس وقت سے مجھے شیطان سے بہت ڈر لگتا ہے. اور پھر حضرت فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن شیطان کے ساتھ کثیر تعداد میں عورتیں ہوں گی اور وہ مرد ہوں گے جو دنیا میں حسن پرست ہیں، جو خوبصورتی کے دل دادا، حسن پرست، کہ خوبصورتی کے سامنے ان کا تقویٰ ہوا میں اڑنے لگے، ان کی نمازیں ہوا میں اڑنے لگے، ان کے روزے ہوا میں اڑنے لگے، کہ جہاں خوبصورتی دیکھ لیتے ہیں شریعت دین بھول جاتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ کل قیامت کے دن شیطان کے ساتھ ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے قرآن پاک نے نگاہوں پر بریک لگائی. رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اللہ تعالیٰ حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو تعلیم دے رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دینا اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. علماء یغض من ابصارہم سے لکھتے ہیں کہ قربان جائیے قرآن پاک کی فصاحت پر کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نگاہوں کی حفاظت کرو. حفاظت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں گناہ والی چیز ہے وہاں سے نگاہوں کو بچا لیں، یہ حفاظت. لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ایمان والوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں سے کہو یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں. کیا مطلب کہ اپنے گھر سے مسجد کے لیے جا رہے ہیں تو خاموخواہ اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر دوڑانے کی ضرورت نہیں، نیچی نگاہ سے مسجد میں آ جائیں، تاکہ کوئی ایسی چیز جس کا دیکھنا اللہ ناپسند کرتے ہیں وہ تمہاری آنکھوں میں نہ آئے. نگاہیں نیچی ہو. ہمارے بزرگوں نے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنے کی کتنی مشق کی. حضرت تھانوی نبی اللہ مرکزم کے متعلق آتا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ جب ریلوے اسٹیشن پر جاتے اور حضرت کو ٹرین سے کہیں سفر کرنا ہوتا تو لکھا ہے جیسے ہمارا یہ سورت کا اسٹیشن ہے، ایک ٹرین سورت سے بمبئی جا رہی ہے تو اس کا رخ ادھر ہے،
اور دوسری دہلی احمد آباد جا رہی ہے تو اس کا رخ ادھر ہے. علماء لکھتے ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ اگر بمبئی والی ٹرین میں بیٹھتے ہیں تو جس سیٹ پر بیٹھتے ہیں نگاہیں بالکل نیچے ہیں. آپ سامنے ہی دوسری ٹرین لگی ہے لیکن علماء لکھتے ہیں کہ اپنی سیٹ پر سے اپنی کرسی سے سامنے کی ٹرین کی کھڑکی پر بھی نگاہ نہیں ڈالتے اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے کی ٹرین کی جو کرسی ہے اور کھڑکی ہے شاید اس کھڑکی پر کوئی پرائی عورت بیٹھی ہو اور اچانک میری نگاہ اس عورت پر پڑ جائے تو اچانک کی نگاہ پرائی عورت پر نہ جائے اس کے لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ اپنی کھڑکی سے سامنے والی کھڑکی پر نگاہ تک نہیں ڈالتے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک کی نگاہ یہ معاف ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے محبوب صاحب نے فرمایا اگر کسی کی نگاہ اچانک کسی پرائی عورت پر پڑ جائے تو معاف ہے. انسان کو چاہیے فوراً نگاہ جھکا لے اور جس نے پرائی عورت پر نگاہ پڑتے ہی اپنی نگاہوں کو جھکا لیا علماء لکھتے ہیں اللہ اس کو ایمان کی چاشنی دے گا ایمان کی مثال. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ کسی کا کوئی اہم مسئلہ کوئی بڑی ضرورت بہت دعائیں کرتا ہے لیکن کام نہیں ہو رہا تو حضرت فرماتے ہیں کہ کسی پرائی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے اور فوراً نگاہوں کو جھکا لے اور اس وقت وہ اگر اللہ سے دعا کر لے اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیں اللہ اس کی دعا کو نہیں کرے لیکن شرط یاد رہے اچانک کی نگاہ. یہ نہیں کہ کام بنانے کے لیے بازار میں چلے جائیں کہ چلو کسی پرائی عورت کو تلاش کرتے ہیں اس پر نگاہ ڈالتے پھر جھکاتے پھر دعا مانگتے. کہا نہیں ایسا نہیں یہ تو گنہگار ہوگا. ایسا موقع آ جائے کہ اچانک نگاہ پڑ جائے اور نگاہ جھکا لے اس وقت بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. یہ دعاؤں کے قبول ہونے کی گھڑی. سوال یہ تھا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اچانک کی نگاہ معاف ہے تو حضرت تھانوی رحمت اللہ اتنی احتیاط کیوں کرتے ہیں کہ اچانک کی نگاہ بھی نہ پڑے حالانکہ وہ تو معاف ہے. تو سوال ہے نا بڑا عجیب جواب دیتے ہیں حضرت تھانوی رحمت اللہ چونکہ حکیم تھا اور حکیمانہ انداز سے بات کیا کرتے تھے. آپ جواب دیتے ہیں میرے بھائی زہر اس میں اثر ہے کہ جو کھائے گا وہ مر جائے گا اللہ نے اس پہ کافی رکھی. اب یہ تھوڑی ہے کہ کوئی مولوی صاحب زہر کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور اپنے ہاتھ سے زہر کھا لے اور یہ سوچے کہ میں نے تو زہر ہاتھ میں لیا غلطی سے کھا لیا تو اب زہر اثر نہیں کرے گا. علماء لکھتے ہیں زہر زہر ہے. زہر کوئی تعلق نہیں رکھتا کہ مولوی صاحب ہے تو چلو جانے دو. اب زہر کسی کو نہیں چھوڑتا. مولوی صاحب کھائے تب بھی مریں گے اور کوئی حاجی صاحب بھول سے کھائے تب بھی مریں گے. زہر یہ نہیں سوچتا کہ بیچارے حاجی صاحب ہے بوڑھے ہیں داڑھی سفید ہو گئی اور انہوں نے غلطی سے کھا لیا چلو جانے دو اتنی بار. زہر کوئی خیال نہیں کرتا. غلطی سے آدمی زہر کھائے تب بھی اس کا نقصان ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اچانک کی نگاہ پڑنے سے اس عورت کا چہرہ جو آنکھوں میں بستا ہے اور آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت نے اگرچہ اس نگاہ کو معاف کر دیا لیکن جیسے زہر غلطی سے کھائے تو نقصان ہوتا ہے اسی طرح اچانک کی نگاہ عورت پر پڑ جائے تو اس سے بھی انسان کی روح کا نقصان ہوتا ہے. یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب آنکھوں میں ایک تصویر بن جاتی ہے تو تصویر کا بسنا انسان کی روحانیت کو نقصان پہنچاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا
دونوں جا کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے مقام یہ دیا ہے چاند کی طرف انگلی اٹھانے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دونوں جا کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ آنکھیں بھی زینا کرتی ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آنکھوں کا زینا پرائی عورتوں کو دیکھنا ہے. اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آنکھیں بھی زینا کرتی ہے اور آپ فرماتے ہیں آنکھوں کا زینا پرائی عورتوں کو شہوت سے دیکھنا ہے. توحید-sunnah.com ایک نوجوان آخری وقت ہے موت کا, مرنے کے قریب لوگ اس کو کرنے کی تلقین کرتے ہیں لیکن اس کی زبان حرکت نہیں کرتی. بہت کوشش کرتے ہیں کسی طرح یہ کلمہ پڑھ لیں لیکن زبان ذرا بھی حرکت نہیں کرتی. رشتے دار پریشان ہیں کہ آخری وقت ہے, زبان حرکت نہیں کرتی, کلمہ نہیں پڑھ رہا. اچانک تھوڑی دیر میں اس نوجوان کو افاقہ ہوا. کبھی سکرات لمبی چل جاتی ہے, سکرات کی گھڑی گویا نکل گئی, تھوڑا افاقہ ہوا, زبان میں حرکت کی. اب بیٹا تب سے ہم تجھے کلمہ پڑھاتے ہیں, تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ جواب دے رہا ہے کہ میں اپنی دکان پر تولیے بیچ رہا تھا, رومال. ایک مرتبہ ایک عورت میری دکان پر تولیہ خریدنے آئی. عورت بڑی خوبصورت تھی تو میں اس کی خوبصورتی کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنے لگا. یہ گناہ میرا ایسا تھا کہ آج جب میری سکرات کی گھڑی تھی تو آپ تو کلمے کی تلقین کرتے تھے لیکن میری آنکھوں کے سامنے وہ خوبصورت عورت کھل رہی تھی, اس لیے میری زبان پر کلمہ نہیں آتا. کہتے اس نے توبہ کی, جب سچی توبہ کی تو اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو. علماء لکھتے ہیں یہ بد نگاہی کا وبا کہ یہ بد نگاہی کبھی سلب ایمان کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ ایمان سلب کر لیے جاتے ہیں. ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ ہو گئے بغداد میں, حضرت شیخ عبداللہ اندلوسی رحمت اللہ. بغداد میں غالباً 30 خانقاہیں جن کے نام پر چلتی تھی, عبداللہ اندلوسی رحمت اللہ کے نام پر. اور بعض علماء نے اچھی لکھی ہے, خیر اللہ ہی بہتر جانتے ہیں, لیکن اتنا بڑا شیخ کہ جن کے نام پر پورے بغداد میں کئی خانقاہیں آباد تھیں. 30,000 حدیثیں زبانی یاد تھی, 30,000 حدیثیں. اور حافظ قرآن, فن قراءت سے واقف کہ جو 7 روایتیں ہیں قرآن کو پڑھنے کی الگ الگ طریقے سے, وہ تمام روایتوں سے قرآن پڑھنا جانتے ہیں, سبا قاری سے. اپنے زمانے کے زبردست محدث اور ہزاروں کی تعداد میں مریدین تھے, ہزاروں. ایک مرتبہ اپنے مریدوں کو لے کر حج کے لیے نکلے. راستے میں عیسائی کا گرجا آتا تھا, ان کی عبادت کی جگہ گرجا. حضرت وہاں جا کر بیٹھ گئے. ساتھیوں سے کہا بھائی سامنے ندی ہے, پانی لے آؤ. وضو وغیرہ بناتے ہیں, پانی بھی پیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, پھر آگے کا سفر کرتے ہیں.
मुरीदीन ने कहा हजरत बहुत अच्छी बात थी। तो आप गिरजा पर बैठ गए, मुरीदीन गए नदी पर, सबने गुस्ल किया, पानी पिया, वहां से पानी लिया, हजरत के लिए लेकर आए, हजरत के सामने पानी पेश किया और फिर हजरत ने कहा हजरत आगे रवाना होते हैं, आगे चलते हैं। तो हजरत की जुबान से जुमला निकल रहा था, तुम आगे चलो। मुरीदीन परेशान है कि इतना बड़ा शेख, हम तो हज में जा रहे हैं और इनकी जुबान से जुमला निकलता है तुम आगे चलो, क्या बात है? तो मुरीदीन ने कहा हजरत क्या बात है, हम हज के लिए निकले हैं, चलो यहां से। तो आप फरमाते हैं ए मेरे मुरीदों, ए मेरे भाइयों, तुम रवाना हो जाओ, तुम अपना वक्त जाया न करो, तुम निकल जाओ सफर के लिए, मैं बाद में पीछे से आता हूं। मुरीदीन की समझ में नहीं आ रहा था क्या बात है। खैर शेख का हुक्म था कि अब तुम देर मत करो, निकलो यहां से। तो मुरीदीन निकल गए। पूरे रास्ते में मुरीदीन पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं कि शायद हजरत पीछे आते हो, लेकिन हजरत का नामो निशान नहीं। वहां जाकर हजरत को तलाश करते हैं हज में, लेकिन नामो निशान नहीं। तो अब अल्लाह के सामने रो रो कर दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे शेख के हाल पर रहम फरमा। उलमा लिखते हैं ये मुरीदीन का हुस्न एतकाद अपने पीर से। हमारे यहाँ तो पीर से मामूली सी कोई गलती नजर आ जाए या पीर का कोई मामूली ऐप सामने आ जाए तो लोग मुतनफिर हो जाते हैं, गली चौकों बाजारों में चर्चे शुरू हो जाते हैं। हमारे मशाइख लिखते हैं कि पीर कितना पहुंचा हुआ हो, लेकिन मुरीद को एतकाद नहीं होता तो पीर से कोई फायदा नहीं होता। पीर चाहे विलायत से आला दर्जे पर हो, लेकिन मुरीद को एतकाद न हो, पीर से सच्ची मोहब्बत न हो, तो कभी उससे फायदा नहीं होता। और उलमा लिखते हैं पीर चाहे हल्के दर्जे का हो, लेकिन मुरीद को पुख्ता एतकाद हो, तो अल्लाह ताला मुरीद के एतकाद को देखते हुए उस पीर से अल्लाह उसको फायदा कर देते हैं। ये अल्लाह का निजाम। आज हमारे यहाँ बड़े बड़े हजरात आते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल महरूम। वजह उनकी यही है कि हुस्न एतकाद जो होना चाहिए वो खत्म होता जा रहा है। अल्लाह ताला हमें अपने बड़ों और अपने बुजुर्गों से हुस्न एतकाद नसीब फरमाए। मुरीदीन दुआएं मांगते रहे, रोते रहे अल्लाह से कि अल्लाह हमारे शेख के हाल पर रहम फरमा। कहते हैं जब हज से फारिग हुए, वापस आए, तो देखा शेख ने ईसाइयों का लिबास पहना था, ईसाइयों का लिबास, और सर पे ईसाइयों की लंबी टोपी, हाथ में आसा और सूवर चला रहे थे। कौन भाई? हाफिज कुरान, 30,000 हदीसों का हाफिज, और जिसकी वजह से पूरे बगदाद में खानकाहों का चर्चा है, हाथ में आसा लेकर सूवर चला रहे। मेरा आपका तो कोई शुमारी नहीं। इतना बड़ा आदमी सूवर चला रहे, ईसाइयों की टोपी सर पे है। जब मुरीदीन का काफिला हज से वापस आया, अपने शेख को इस हाल में देखा तो मुरीदीन घबरा गए। मुरीदीन की चीखें निकल गई कि ओ हमारा शेख और हजारों मुरीदों का शेख और सूबर चला रहे हैं। मुरीदीन की चीखें निकल गई। उलमा लिखते हैं मुरीदीन इतना हजारों कतार अल्लाह के सामने रोए कि मुरीदीन के रोने का असर सूवरों पर पड़ा। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अपनी किताब में लिखते हैं कि सूवरों की आंखों में आंसू आ गए, सूवर रोने लगे। यहां तक के अब्दुल्ला उमरी रहमतुल्लाह ने जब देखा कि मेरे मुरीद रोते हैं, सूवरों की आंखों में आंसू है, और पूरी फिजा ऐसा मालूम होता था कि पूरी फिजा गोया रो रही है एक शेख के मुर्तद होने के अफसोस पर। तो कहते हैं अब्दुल्ला उमरी रहमतुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए, आपकी भी चीख निकल गई, और जैसे ही रोना आता है आप जल्दी से नदी में जाते हैं,
کپڑے اتار کے غسل کرتے ہیں اور 2 مرتبہ مسلمانوں والا لباس پہن کر باہر آتے ہیں۔ مریدین نے کہا حضرت یہ کیا منظر ہے، آپ تو حافظ قرآن تھے۔ اللہ اکبر، آپ جواب دیتے ہیں میرے بھائی پورا قرآن نکل گئے، اس وقت کچھ یاد نہیں ہے، بس ایک آیت یاد ہے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، ایک آیت یاد ہے، باقی پورا قرآن سینے سے نکل چکا ہے، کچھ یاد نہیں۔ علماء لکھتے ہیں یہ بدنگاہی ایسا مرض ہے کہ اس سے حافظ قرآن اپنا قرآن بھول جاتے ہیں۔ آج جو ہم شکایت کرتے ہیں حافظے کے کمزور ہونے کی کہ مولانا کچھ یاد نہیں رہتا، علماء لکھتے ہیں یہ دماغوں پر جو نسیان چھا رہا ہے یہ بدنگاہی کا وبال ہے۔ بدنگاہی، شہوت کی نگاہیں جب کسی پرائی عورت پر یا گندی تصویروں پر جاتی ہے تو اس سے حافظے کمزور ہوتے ہیں۔ ایک طرف آدمی رات دن گندی تصویریں دیکھتا رہے اور دوسری طرف ہر فرض نماز کے بعد پیشانی پر ہاتھ رکھ کے 11 مرتبہ یا کبھی یوں پڑھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس چیز کے کھانے کی وجہ سے بیماری لگ رہی ہے پہلے اس کا کھانا بند کرو پھر علاج کرو تو شفا ہو۔ جو بیماری کا سبب ہے اس میں تو مبتلا ہے اور پھر اوپر سے علاج کرتے رہے، علماء لکھتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کا ایک آیت یاد ہے کہ جس نے اپنے ایمان کا سودا کفر سے کر لیا تحقیق کہ وہ تو گمراہ ہو گئے۔ حضرت کوئی اور آیت یاد ہو تو بہت سوچنے کے بعد فرمانے لگے ہاں ایک اور آیت یاد آئی، وَمَن يُهِنِ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ ایک اور آیت یاد آئی کہ جسے اللہ ذلیل کر دے۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ بدنگاہی یعنی پرائی عورتوں کو شہوت سے دیکھنا ایسا گناہ ہے کہ اللہ اس گناہ کی وجہ سے انسان کو ذلیل کرتے ہیں، اس کی عزت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ گناہ ذلتی والا گناہ۔ کوئی آدمی بدنگاہی میں مبتلا ہو یا زنا میں مبتلا ہو اور وہ یوں سوچے کہ مجھے عزت مل جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ دستور خداوندی کے خلاف۔ دستور اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کے بن جاؤ تو عزت ملے گی اور گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ یہ دستور ایسا کہتے ہیں کہ یہ ایک آیت یاد ہے کہ جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، پوری دنیا مل کر عزت نہیں دے سکتی۔ واللہ یفعل ما یشاء، اور اللہ جو چاہے کرتے ہیں، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کی حکومت ہر جگہ پر ہے۔ کا حضرت 30,000 حدیثیں یاد تھی، کوئی ایک حدیث یاد ہو؟ سب نکل گئے، کچھ نہیں ہے اس سینے میں، سب رشوت ہو گئے، بدنگاہی کا نتیجہ۔ بس ایک حدیث یاد ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو اپنے دین سے پھر جائے اس کو قتل کر دو، اس کی گردن اڑا دو۔ بس یہ ایک حدیث یاد ہے، اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں۔ علماء لکھتے ہیں اتنا بڑا حافظ حدیث، حافظ قرآن سب ہو گیا اور اپنے زمانے کا خانقاہوں کا زبردستی، لیکن ایک گناہ ایسا ہوا کہ ساری چیزیں جو باطنی دولت اللہ نے سینے میں رکھی تھی سب کر دی۔ اس لیے کہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ باطن کے علوم اور روحانیت یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، انسان کی کمائی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ پرہیزگاری اور تقوی کی دولت سے دیتے ہیں، کوئی اگر اس کو چھیننا چاہے تو چھین نہیں سکتا۔ جب ندی سے غسل کر کے باہر آئے، تہبند باندھ لی مسلمانوں والی اور سفید چادر اوپر ڈال لی اور افسر جھکا کے بیٹھے۔ مریدین پوچھتے حضرت یہ سب کیا ہے، یہ کیوں ہوا؟ اللہ اکبر، آپ جواب دیتے ہیں میرے بھائی، جب تم لوگ ندی پر غسل کے لیے گئے پانی لینے، تم تو غسل کر رہے تھے، یہاں گرجا کا جو مالک تھا عیسائی پادری،
اس کی ایک جوان بچی گرجا میں آئی، میری نگاہ اس پر پڑ گئی، میں اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی۔ غالب کہتا ہے اپنے اشعار میں، حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ نے لکھا کہ یہ عشق ایسی بری وبا ہے عاشقی کہ سادات کی عزت بھی اس نے برباد کر دی عاشقی۔ اور غالب اپنے اشعار میں کہتا ہے کہ اس عاشقی نے بدنام کر دیا غالب، اس عاشقی نے بدنام کر دیا غالب، ورنہ ہم بھی کچھ کام کے آدمی تھے۔ غالب کہہ رہا ہے کہ ہم بھی اپنے زمانے کے کام کے تھے، لیکن ایسا عشق کا چسکا لگ گیا کہ ساری عزت مریا میٹ ہو گئی، آج کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عبداللہ ملوسی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس عیسائی کی بچی پر میری نگاہ پڑ گئی، میں اس کا دیوانہ ہو گیا، تو اس بچی نے شرط لگائی کہ عبداللہ تیرے نکاح میں آؤں گی ایک شرط پر کہ تجھے میرے والد کے سور چڑھانے پڑیں گے۔ میں نے اس کو بھی قبول کر لیا، تو میرا یہ حال ہو گیا جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن جب تم روئے تو تمہارا رونا اور ان بے زبان جانوروں کا رونا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے پھر سے تمہارے آنسوؤں کی برکت سے میرے دل کی کیفیت کو بدل دیا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ غسل کرو تاکہ ظاہری نجاست جائے، اور ہو سکتا ہے ظاہری نجاست کی برکت سے باطنی نجاست بھی ختم ہو جائے۔ اس سے ایک بات جو اچانک اللہ نے ذہن میں ڈالی، ایک نیت سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جب غسل کے لیے بیٹھے تو غسل میں ظاہری نجاست کو دور کرتا ہے، اس وقت اللہ سے یہ بھی نیت کر لینی چاہیے کہ اللہ اس پانی سے ظاہری نجاست کو دور کرتا ہوں، اے اللہ اس کی برکت سے باطن میں اگر کوئی نجاست ناپاکی ہے اللہ اس کو بھی دور کر دے۔ یہ بہترین نیت اس واقعے سے ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب غسل کر کے باہر آیا تو میں نے قدرتی طور پر دیکھا کہ جس وقت عیسائی کی بچی پر میری نگاہ گئی تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے سینے سے نور نکل رہا تھا، اور ایک نور نکلتے ہوئے سیدھا آسمانوں پر چلا گیا، اور اس کے بعد میری یہ حالت تھی۔ لیکن آج جب غسل کر کے آیا ہوں، تہمت ڈالی ہے، چادر ڈالی ہے، الحمدللہ میں محسوس کرتا ہوں کہ آسمان سے ایک نور، ایک روشنی آ رہی ہے اور میرے سینے میں منتقل ہو رہی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں الحمدللہ اب پوچھو کہاں سے قرآن پڑھنا ہے، اور اب پوچھو کون سی حدیث سناؤں۔ کہتے ہیں 2 مرتبہ اللہ نے قرآن بھی واپس کر دیا توبہ کی برکت سے۔ جب سچی توبہ کر لی، آنسو بہائے، تو علماء لکھتے ہیں اللہ نے پھر سے قرآن واپس کر دیا، وہ حدیثیں واپس کر دی، اور وہ باطنی نعمت جو اللہ نے دے رکھی تھی، سلب کر لی تھی بدنگاہی کی وجہ سے، اللہ نے 2 مرتبہ اس کو واپس کر دیا۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں یہ بدنگاہی کا نتیجہ میرے بھائی، وہ بدنگاہی جس سے ایمان سلب ہو جاتے ہو، انسان کی ولایت سلب ہو جاتی ہو، تو روزہ کیسے رہ سکتا ہے؟ علماء لکھتے ہیں بے شک روزہ بہت بڑی عبادت ہے، اور روزے داروں کے لیے اللہ نے جنت سے ایک دروازہ رکھا ریان، لیکن اس وقت جبکہ روزہ اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے کھانے سے روزہ رکھتے ہیں، پینے سے روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نگاہوں کا بھی روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، کانوں کا، زبان کا، دل و دماغ کا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیر رمضان میں جو تصویریں دیکھ لی، کیونکہ اللہ نے دماغ کا نظام ایسا بنایا، یوں سمجھو کہ یہ ایک میموری کارڈ ہے، اور اس میموری میں تصویریں فٹ ہو جاتی ہیں، پھر وہ جلدی نکلتی نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان روزے کی حالت میں مسجد میں بیٹھا ہے، کبھی اعتکاف کی نیت سے بیٹھا ہے، لیکن عین اس وقت غیر رمضان کی وہ تصویریں اس کے دل و دماغ میں پھرنا شروع کر دیتی ہیں، اس کا گھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کوئی مسجد میں بیٹھا ہو، روزے کی حالت میں ہو، اعتکاف کی نیت سے ہو، لیکن اس حال میں اس کے دل و دماغ میں کسی پرائی عورت کی تصویر گھومنا شروع کر دے اور وہ اس کے متعلق سوچنا شروع کر دے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں گرچہ مسجد میں ہے، گرچہ اعتکاف میں ہے، گرچہ روزے سے ہے، لیکن شریعت کی نگاہ میں
حدیث کی روشنی میں اس کا دل و دماغ زنا میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے دل و دماغ میں اٹھنے والے خیالات سے بھی پوری حفاظت فرمائے، اور جو روزہ شریعت میں مطلوب ہے اس طرح کا روزہ رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ اخیر میں دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے۔ مصطفیٰ شان رحمت بے حد سلام ان کی نورانی صورت، بے حد سلام ان کی پاکیزہ سیرت، بے حد سلام جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مت دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی دادوں دیش کا کہوں حال کیا، سم کر کے دیے جس میں دریا پار، کوئی محروم در سے نسائل گیا، کوئی محروم در سے نسائل گیا، اس نبی کی شاخہ اس نبی کی شاخہ، بے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت، بے حد سلام۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ درود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ بے شک گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اقرار مجرم ہیں۔ اے اللہ تیری چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں، تیری دہلیز پکڑ کر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ اپنے گناہوں کو لے کر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ گناہوں کو لے کر نہ بیٹھے تو کیا لے کر بیٹھے؟ ہمارے پاس سوائے گناہوں کے کچھ بھی نہیں۔ اے اللہ رات بھی گناہوں میں گزر رہی ہے، دن بھی گناہوں میں گزر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم خطا کاروں پر رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، عفو درگزر کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ بے شک روزہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اے اللہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ میں اس کا خود بدلہ بن جاؤں گا، میں خود روزے کا بدلہ لیتا ہوں۔ اے اللہ اتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اے اللہ تب جب کہ روزہ بھی ہو، اے اللہ ہم تو کمزور ہیں، اے اللہ کمزور ہیں، اے اللہ کمزور ہے ہر اعتبار سے، ہمارے بس میں نہیں ہے کہ روزہ رکھ سکے۔ اے اللہ ہم تو مسجد سے باہر نکلتے ہیں، نہ نگاہ کنٹرول میں رہتی ہے، نہ زبان پر کنٹرول رہتا ہے، نہ کانوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اے اللہ بے شک ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہماری نگاہوں کی بھی حفاظت نہیں ہو رہی، نہ زبان کی حفاظت ہوتی ہے، نہ کانوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ اے اللہ تجھ سے التجا کرتے ہیں مالک کہ تو اے اللہ بچانا چاہے تو ہم بچ سکتے ہیں مالک، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، ہمارے بس میں تو کوشش کرنا ہے، بچانا اصل آپ کے اختیار میں ہے۔ اے اللہ نگاہوں کے گناہوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما لے، زبان کے گناہوں سے حفاظت فرما لے، دل و دماغ میں اٹھنے والے گندے برے خیالوں کی حفاظت فرما لے، اور کانوں کے گناہوں سے حفاظت فرما لے۔ اور اے اللہ جیسے روزہ زبان کا بھی ہو، آنکھ کا بھی ہو، دل و دماغ کا بھی ہو،
کان کو بھی ہو، اے اللہ ایسا روزہ رکھنے کی تو ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم کمزور ضعیف، اے اللہ یہ جو روزہ رکھتے ہیں کہ صبح سے لے کر کھانا بھی بند ہے، پانی بھی بند ہے، شہوت سے رکے ہوئے ہیں، شام کو اے اللہ 7 بجے تک 7:15 بجے تک تقریباً اے اللہ 14 گھنٹے کا یہ روزہ بنتا ہے۔ اے اللہ حالانکہ آپ ہماری طبیعت جانتے ہیں، ہمارا مزاج جانتے ہیں اللہ کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ فجر پڑھنے بھی آتے ہیں تو چائے لے کے آتے ہیں، اور فجر کے فوراً بعد چائے تلاش کرنے والے جہاں وقت ملتا ہے کھانے پر ہاتھ جاتا ہے تو پانی پر ہاتھ جاتا ہے۔ لیکن اے اللہ تیری محبت میں، اے اللہ تیری محبت میں صبح سے کھانا چھوڑ دیا، پانی بند کر دیا۔ بے شک اللہ یہ تیری توفیق سے ہے، اگر آپ کی توفیق نہ ہو ہم کمزور کیسے یہ روزہ رکھ سکتے تھے؟ اے اللہ آپ کی توفیق سے یہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اے اللہ چاہے کیسے ہی ہمارے روزے ہو، بے شک ٹوٹے پھوٹے روزے ہیں، اس لائق تو نہیں ہے کہ تیری شان میں پیش کر سکیں، لیکن اے اللہ تو اس کو اپنی شاعر شان قبول کروا لے، اپنی شاعر شان قبول کروا لے۔ اے اللہ ہم تو کمزور ہیں، ہم کہاں اچھی طرح تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ اے اللہ دنیا بھر کے خیالات نمازوں میں پھرتے آتے ہیں، لیکن اے اللہ تجھ سے التجا ہے اپنی شان کے لائق ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، تراویح کو قبول فرما لے۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ کلام پاک کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما، ہمارے اوقات میں برکت دے دے، روزوں میں برکت دے دے، عمروں میں برکت دے دے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار چلتے ہیں، جس اعتبار سے بیمار ہو، اے اللہ تو سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو قرض کے بوجھ میں دبے ہیں اے اللہ ایسے ایسے بندے آتے ہیں جو بیچارے قرضوں میں مبتلا ہے، زبان سے کہہ بھی نہیں سکتے اور قرض کے بوجھ کو سہ بھی نہیں سکتے ہیں، آج تیری چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کی غیر سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیں، اے اللہ غیر سے ان کے لیے بہترین انتظام پیدا فرما دیں۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا جو ہم سے امید رکھتے ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، مشائخ، بزرگان دین، ملنے جلنے والے، احسان کرنے والے احباب، اے اللہ ان سب کو تو ہماری ان دعاؤں میں شامل کروا لیں۔ اے اللہ افطاری کا مبارک وقت ہے، اس وقت آپ دستوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں، اے اللہ ہم گنہگاروں کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھی